جہنم جہنم کافروں اور گناہ گاروں کی جگہ ہے۔ یہاں کے عذاب اور شکنجہ کا اس دنیا کی مصیبتوں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند عالم نے جہنم کی ہولناکی کی تصویر قرآن میں کچھ اس طرح کھینچی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب آتش جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کے بدن کی جلد جل کر گر جائے گی، ہم ان کے بدن پر دوسری جلد چڑھائیں گے تاکہ وہ دوبارہ جلیں اور ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھیں۔ یقیناً خدا قادر اور حکیم ہے۔ کافروں کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا، ان کے سروں پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی جلد بلکہ پورا بدن آگ ہو جائے گا۔ آہنی گرز ان کے سروں پر برسائے جائیں گے۔ جب یہ لوگ جہنم اور اس کے عذاب سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ واپس کر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ خدا کے آتش عذاب کا ذائقہ چکھو۔ جہنمی افراد اپنے نگہبانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ایک دن کے لیے ہمیں عذاب سے نجات دے دے۔ دوزخ کے نگہبان کہیں گے کیا پیغمبر معجزات اور روشن دلیلوں کے ساتھ تمہاری ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے۔ نگہبان کہیں گے جسے چاہو فریاد کے لیے بلاؤ، کافروں کی فریاد کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یقیناً دوزخ سرکشوں اور ستمگروں کی طاق میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ لوگ دراز مدت تک کے لیے رہیں گے۔ وائے ہو غیبت کرنے والے تانا زن ہو جو مال جمع کرتا ہے اور بہت ہی محبت سے اسے شمار کرتا ہے۔ وہ یہ حال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یقیناً وہ خاتمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم خاتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی روشن کی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کرو تمہارے بدن کی جلد اتنی نازک ہے کہ وہ آتش جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، پس اپنے اوپر رحم کرو۔ تم نے اپنے کو دنیا کی مصیبتوں میں آزمایا ہے، تمہیں اپنی ناتوانی کا علم ہے۔ اگر تمہارے بدن میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے یا تمہارا پیر زخمی ہو جاتا ہے یا گرم ریت سے تمہارا پاؤں جلتا ہے، اس وقت تمہیں کتنا زیادہ بے چین اور مضطرب ہوتے ہو، بس اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم جہنم کی آگ کے درمیان رہو گے، جب تمہارے پہلو میں دہکتا ہوا پتھر ہوگا اور تمہارا ہم نشین شیطان ہوگا۔ اے گروہ بندگان خدا کو یاد کرو صحت کی حالت میں قبل اس کے بیمار ہو، آسانیوں اور آسائشوں میں قبل اس کے پریشانیوں میں مبتلا ہو، قبل اس کے آزادی کی راہ بند ہو۔ کوشش کرو کہ آتش جہنم سے آزاد ہو جاؤ۔ خدا کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بیداری کا عادی بناؤ، اپنے شکم کو بھوک کی عادت دو، روزہ رکھو، خدا کی راہ میں قدم اٹھاؤ، اپنی آمدنی اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بدن کو روح کی تقویت کے لیے استعمال کرو اور دیکھو اس میں کوتاہی نہ کرو۔